کریں، اللہ کے واسطے غصے کو پینا سیکھیں، اپنے لہو کے گھونٹ پی، زخم پہ زخم کھا کے جی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں سکھائے جا۔ اللہ کی قسم چپ رہنے میں جو لذت پاؤ گی نا، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے، ناصر غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا۔ چپ رہنے میں اتنی عافیت ہے جس کی انتہا کوئی نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لو، تھوڑی دیر کے لیے، بیٹے کی، بیٹی کی، بیوی کی، خامند کی، بھائی کی، برداشت کر لو، اس کے بعد وہ خود شرمندہ ہو کے آئیں گے۔ آپ کے اندر سکون پیدا ہو جائے گا، سکون۔ اسے درد کا، جو میں سر درد کا مریض ہوں، 6 سال سے درد کو لیے پھرتا ہوں، پھرتے ہیں کب سے در بدر میں اور میرا سر درد، لیکن میں نے کہا جب یہ درد مجھے نہیں چھوڑتا تو میں کام کیوں چھوڑوں، پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ تو وہ جب وہ ٹیکا مجھے لگاتے ہیں تو میں کہتا ہوں اے، اور اس کی جو وہ دوا ہے نا وہ اندر جا کے بہت درد کرتی ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد جب میرا سر کا درد چلا جاتا ہے، الحمدللہ، یہی میں آپ کو ٹاسک دے رہا ہوں، چپ رہنا سے۔ اور ایک اپنے گھر کا اور لطیفہ سناتا ہوں۔ ہماری دھوبن تھی ماسی شریفہ، ایڈی موٹی، قد چھوٹا، خطرناک، کم میں موٹے بھی ہوئے چھوٹے بھی ہوئے، تو بندوق کی گولی ہے۔ تو وہ آئی میری بہن کے پاس، بی بی اے میری نوواں میرے نال بڑا لڑتی ہیں، یہ میری بہو ہیں بہت لڑتی ہیں میرے ساتھ، میں نے ایسا تعویذ دے کہ میری نوکر بن جاؤں، لڑتی آپ تھی، مجھے ایسا تعویذ دے کہ ساری میری نوکر بن جائے۔ تو میری بہن کو تو پتا تھا کہ ماشاءاللہ آپ سوا سیر ہے، اس نے ایک کاغذ پہ الٹے سیدھے لگا کے نا نشان، اس کو رول کر کے ایک چھوٹا سا تعویذ بنا دیا، اور کہا ماسی شریفہ جب تیری لڑائی ہونے لگی تو یہ تعویذ تو نے یہاں رکھ کے اس کو دانتوں میں دبا لینا ہے، اور اس تعویذ کو گرنے نہیں دینا، تو تیری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میری بہن نے کیا کیا، اسے چپ کرانے کے لیے۔ اب ہمارے ہاں تعویذوں کا بڑا مانا جاتا ہے، تعویذوں کو۔ ہفتے بعد آئی، شریف فوت ہو گئی ہے، بی بی وہ میری تو لڑائیاں ہی ختم ہو گیا، تو کیوں یہ تعویذ دیتا ہے؟ کیوں لڑائیاں ختم؟ ماسی شریفہ چپ ہو گئی، لڑائیاں ختم ہو گئی۔ جب آپ آگے کراس کریں گے نا تو پھر آپ میں دوریاں شروع ہو جائیں گی، اور سب سے خوبصورت رشتہ میاں بیوی ہے، سب سے خوبصورت رشتہ، سب سے اہم رشتہ، سب سے بڑا رشتہ میاں بیوی ہے۔ سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں۔ کچھ والدین کی بھی سنو۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، جن کی ماں، میں تو دونوں سے محروم ہو چکا ہوں، جن کی زندہ ہیں اس کو پلے باندھو۔ میرا نبی دو جہان کا سردار، کعبہ قوسین کا مالک، کہتا ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز مسجد میں باجماعت مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ بھی شروع کر چکا ہوتا۔ ادھر آپ کا گھر تھا، ادھر سے میری ماں کی آواز آتی محمد، تو میں نماز توڑ دیتا، میں کہتا لبیک اماں، آ رہا ہوں۔ فرض نماز، نفل نہیں، فرض نماز میں توڑ دیتا۔ آپ نے حضرت عمر سے فرمایا تیرے دور میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا عامر، اس کی شاخ ہوگی کرن۔ جب وہ آئے تو تو اور علی اس سے دعا کروانا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ وہ کیا کرتا ہے وہ جو ہم دعا کروائیں؟
تو اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا ہے، اور وہ جس چیز کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ پورا کر دیتا ہے۔ تو حضرت عمر حج پر اعلان کرتے، بھائی کوئی اویس کوئی اویس، کئی سال گزر گئے، تو آخر ایک سال آپ نے سارے حاجیوں کو اکٹھا کیا اور کہا بھائی یمنی کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ۔ تو یہ سارے بیٹھ گئے، یمنی کھڑے رہے۔ پھر آپ نے فرمایا عامر قبیلے والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھ گئے، تھوڑے سے کھڑے رہ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کرن کی شاخ والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ، تو ایک آدمی کھڑا ہو۔ آپ نے فرمایا تم کرنی ہو؟ کچھ اویس کو جانتے ہو؟ تمہارا کیا لگتا ہے کہ میرا بھتیجا ہے، سگا بھتیجا ہے، اور وہ تو ہلا ہوا ہے، کریک ہے، آپ اس کے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کریک وہ نہیں، کریک تو ہے، یہ بتا ہے کہاں؟ کہا میں نے اس کو اونٹ چرانے کے لیے بھیجا ہے عرفات کی طرف۔ تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور بھاگم بھاگ اونٹ پر عرفات پہنچ۔ تو دیکھا ایک درمیانے، آپ نے یہ بھی فرمایا اس کا قد ہوگا درمیانہ، اس کا رنگ ہوگا سیاہ، اس کو ہوئی ہوگی وہ برس کی بیماری جو کالا چٹا آدمی ہو جاتا ہے، وہ ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن کمر پہ ابھی بھی ایک سفید داغ ہے اس کا۔ اتنی نشانیاں بتائیں۔ تو جب یہ دونوں حضرات پہنچے تو دیکھا تو وہ اویس ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ چل رہے تھے، یہ دونوں بیٹھ گئے پاس۔ اب یہ جب انہوں نے اویس کرنے نے دیکھ لیا بھئی دو آدمی ہیں، تو انہوں نے نماز اپنی شارٹ کر لی اور سلام پھیرا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو؟ کہنے کہ مزدور ہوں، مزدوری کرتا ہوں۔ تو تمہارا نام کیا ہے؟ کہا اللہ کا بندہ ہوں۔ آپ نے فرمایا بھائی جو نام تیری ماں نے رکھا ہے وہ کیا ہے؟ اب وہ تو پہلی دفعہ حج پہ آئے تھے، نہ عمر کو جانتے نہ علی کو۔ وہ کہنے کہ بھائی تم کون ہو میری تفتیش کرنے والے؟ تو حضرت علی بولے یہ امیر المومنین عمر ہیں، میں علی ہوں۔ پھر وہ کانپنے لگے، حضور مجھ سے گستاخی ہو گئی، میں نے پہلے آپ کو کبھی دیکھا نہیں، مجھے معاف کر دو۔ حضرت عمر نے فرمایا ہاتھ اٹھا، کہنے کہ میں آپ کے لیے، آپ میرے لیے ہاتھ اٹھائیں؟ کہ نہیں، ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ اویس آئے گا، وہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو کبھی خالی نہیں آتے کہ اس نے ماں کی خدمت کر کے وہ مقام پایا ہے، نہ جہاد سے، نہ روزوں سے، نہ حج سے، نہ زکوٰۃ سے، نہ نفلوں سے، نہ ذکر سے، نہ تلاوت سے، نہ سخاوت سے، ماں کی خدمت سے۔ اور ایک اور حدیث سناتا ہوں، جب جنتی جنت میں جائیں گے نا، اور جنت کے دروازے کے قریب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا سارے چلے جاؤ، اویس کو روک دو۔ وہ گھبرا جائیں گے، تو کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روکا ہے؟ ماؤں کی قدر کر لو اگر زندہ ہیں، مر گئی ہیں تو ان کی قبر پہ جایا کرو۔ باپ زندہ ہیں تو قدر کر لو، مر گئے تو ان کی قبر پہ جایا کرو۔ تو اللہ فرمائیں گے اویس پیچھے دیکھو، جو پیچھے دیکھیں گے تو جہنم کے لوگ ایمان والے جو جہنم میں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنی انگلی کو پھیرتا جا، جدھر جدھر تیری انگلی پھرے گی تیرے تو فیل سب کو جنت میں ڈال دوں گا، جو تو نے ماں کی خدمت کی۔ نوجوان لڑکے لڑکیوں سے کہتا ہوں اپنی ماؤں کی قدر کرو، اپنے والدین کی قدر کرو۔ خاوند اور بیوی سے کہتا ہوں ایک دوسرے کو عزت دو، چپ رہنا سیکھو۔ اگر میں گرم ہوتا ہوں تو بیوی چپ ہو جائے، بیوی گرم ہوتی ہے تو میں چپ ہو جاؤں، تھوڑی دیر میں محبت قائم ہو جائے گی۔ اور خاوند اور بیوی کبھی لڑ بھی پڑیں اور پھر خود ہی صلح کر لیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ اتنا بڑا رشتہ۔ تو یہ ایک خوبصورت زندگی ہے، اس میں عبادات اتنی ہیں
اور معاشرت اتنی ہے، بولنا کیسے، صبر کیسے کرنا ہے، معاف کیسے کرنا ہے، درگزر کیسے کرنا ہے، اپنے آپ کو کیسے چکانا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، اللہ کی قسم، زندگی کا حسن نہ بڑے گھر میں ہے، نہ بڑی گاڑی میں ہے، نہ زیورات میں ہے، نہ بڑے عہدوں میں ہے۔ زندگی کا حسن نبی کی زندگی کو اپنانے میں ہے، کیونکہ زندگی اندر ہے، باہر نہیں ہے، اندر ہے۔ اندر میں نہ گاڑی، نہ رولز رائس جاتی ہے، نہ سزوکی جاتی ہے۔ اندر میں نہ ہیرا جاتا ہے، نہ موتی جاتا ہے۔ اندر میں تو محبت جاتی ہے، سلوک جاتا ہے، وہ زندگی کو پانی دیتا ہے۔ تو اس کے ارادے کرو، جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں سب صلح کر کے اٹھو، معاف کر کے اٹھو۔ بھائی بہن لڑے ہوئے ہیں، مجھے بھی پاکستان سے فون آیا ایک بچی کا، وہ حسب حال میں کام کرتی تھی، ناجیہ بیگ، اس کو مجھے فون آیا کہ جی میرا بھائی مجھ سے ناراض ہوا ہے اور اس نے میرا نمبر بھی بلاک کر دیا ہے اور مجھے اپنی ماں سے بھی نہیں ملنے دیتا، میری ماں بیمار ہے، آپ سے دعا کروانا چاہتی ہوں۔ کہ ماں سے بھی کوئی روکتا ہے، سگا بھائی ہو کر روک رہا، بس۔ تو یہ بد اخلاقی یہاں تک چلی جاتی کہ دل پتھر بن جاتے۔ یہ بہت بڑا میں آپ کو پیغام دے کے جا رہا ہوں۔ 5 نمازیں، اور عورتوں کو تو 10 دن ویسے ہی معاف ہے نمازیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، پیسے والے، باقی کیا کرنا ہے؟ اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اللہ کے واسطے پڑھو پڑھو پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، اور معاف کرنا سیکھ لو، ہونٹ سینا سیکھ لو۔ آپ سے زیادہ خوشحال کسی کی زندگی نہیں ہوگی۔ تو سارے بہن بھائی ارادہ کرتے ہو نا انشاءاللہ؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو آپ بیمار تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے۔ اپنی خادمہ کو بلا کر فرمایا، میرے لیے پانی تیار کرو، میرے لیے پانی تیار کرو۔ پانی تیار کیا گیا، پھر فرمایا مجھے غسل کروانا، پھر غسل کروایا، پھر اس کے بعد کپڑے پہنے، پھر فرمایا میری چارپائی درمیان میں کر دو۔ انہوں نے چارپائی کو درمیان میں کر دیا، پھر لیٹ گئی اور قبلے کی طرف منہ کر لیا۔ پھر فرمایا اب میں مر رہی ہوں، میرا غسل ہو چکا ہے، خبردار میرے جسم کو کوئی نہ دیکھے، بس یہی میرا غسل ہے، اور یہ کہہ کر انتقال کر گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو دیکھا کہانی ختم ہو چکی ہے۔ 24 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ ان کی خادمہ نے قصہ سنایا تو فرمایا ایسا ہی ہوگا جیسا فاطمہ کہہ گئی۔ جب قبر میں دفن کر دیا گیا، لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ اب ایک منظر قائم کیا، آواز دی یا فاطمہ، 2-3 مرتبہ آواز دی، کوئی جواب نہ آیا۔ پھر شعر پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے، یہ فاطمہ کو کیا ہوا؟ یہ تو میری ایک پکار پر تڑپ کر اٹھ جاتی تھی، آج میری صدائے بازگشت بن چکی ہے اور جواب نہیں آ رہا ہے۔ یہ جواب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ارے محبوب، صرف قبر میں جاتی ہے ساری محبتیں بھول گئی۔ ہائے، کوئی کب تک ساتھ رہتا ہے، آخر ساتھ ٹوٹ جاتے ہیں۔ میں نے انہی ہاتھوں سے اپنے محبوب کو دفن کیا، آج انہی ہاتھوں سے میں نے فاطمہ کو گم کر دیا، مٹی میں کھو دیا۔ مجھ پر یہ بات کھل گئی کہ یہاں کسی کی دوستی سلامت نہیں رہ سکتی، اور ایک دن مجھ پر بھی یہ رات آنے والی ہے جس دن میرا جنازہ اٹھایا جائے گا۔ تو رونے والوں کا رونا میرے کس کام کا؟ ہمیں کیا تو تربت پر میلے رہیں گے، تہ خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس پہنچے، تورات میں ایک چیز لکھی ہوئی تھی کہ وہ آئے گا اور اونٹ پر سوار ہوگا، اور اس کے کرتے میں 14 پیوند ہوں گے، اور یہ شکل ہوں گی، یہ حلیہ ہوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تو پھر انہوں نے کتاب دیکھی، کہا ہاں وہی ہے، یہ وہی ہے۔ پھر انہوں نے کرتے پہ نگاہ لگائی اور وہ کہنے لگے اس میں 12 پیوند ہے، 2 اور نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بغل اونچی کر دی، بازو اونچے کر دیے،
दो पेवन बगलों में लगे हुए थे, यहाँ एक यहाँ एक। जैसे हम अपने जाहिर को मुज़य्यन करने की फिक्र में रहते हैं, अल्लाह ताला कहता है मेरा बंदा दिल को मेरे लिए मुज़य्यन कर ले। टूटा हुआ दिल अल्लाह का अर्श है, इस दिल पे जो मेरा जलवा उतरता है, दिल खूबसूरत बना लो तो फिर मैं उसमें उतर जाऊंगा, फिर मैं उसमें आ जाऊंगा। जो ना जमीन में आता है ना आसमान में आता है, मैं उसे अपने मस्कन बना लूंगा। और तेरा दिल मेरा अर्श है, ज्यादा रोशन होगा, अर्श से ज्यादा वसी होगा। अर्श तो अल्लाह की एक तजल्ली नहीं सह सकता, जल कर खाक हो जाएगा और ये दिल सारी तजल्लियां पी जाएगा। इसलिए कहा टूटे दिल मेरा अर्श है, मैं उनमें रहता हूँ। तो इस दिल को अल्लाह ताला के लिए बना ले, ये दिल अल्लाह ताला के लिए फारिग हो जाए। वो ख्वाजा मज्जूब रहमतुल्लाह अलैह के अशार पर हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई। अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई, सारी दुनिया ही से वहशत हो गई। अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई, पूरी नज्म है। उनकी इस नज्म पर हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, अगर मेरे पास लाख रुपए होते तो मैं आपको इस अशार पे इनाम दे देता। तो दिल को फारिग कर दो, सिर्फ अल्लाह से ताल्लुक अपना बना लो। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ तो ख्वाब में अपने खादिमा को मिली। उन्होंने कहा कि अम्मा आपके साथ क्या हुआ? कहा कि मेरे पास मुनकर नकीर आए, मुझसे कहने लगे मन रब्बुक, तेरा रब कौन है? तो मैंने उनसे कहा कि सारी जिंदगी जिस रब को न भूली, 4 हाथ नीचे जमीन में आकर उसको कैसे भूल जाऊंगी। ये नहीं कहा कि रब्बी अल्लाह, कहा कि जिस रब को सारी जिंदगी नहीं भूली, उसको 4 हाथ जमीन के नीचे आकर कैसे भूल जाऊंगी। उन्होंने कहा छोड़ो, इसका क्या हिसाब लेना। कहने लगी आपकी गुर्दी क्या हुई? गुर्दी क्या होती है? एक लंबा सा जुब्बा जो अरब पहनते हैं, हमारे यहाँ उसका कोई दस्तूर नहीं है। हजरत राबिया ने कहा था कि मुझे कफन मेरी गुर्दी में दे देना, मेरे लिए नया कपड़ा न लाना। लेकिन उनकी खादिमा ने देखा बहुत आलिशान पोशाक पहने हुए है। कहने लगी कि वो गुर्दी कहाँ गई? कहा कि अल्लाह ताला ने संभाल कर रखी है, कयामत के दिन मेरे नेकियों में उसको भी तोलेगा, उसका भी वजन होगा।